الثانی تحذیر وهو معمول بتقدیر اتقی تحذیرا مما بعده نحو ایاک والاسد اصله اتقیک والاسد او ذکر المحذر منه مکررا نحو الطریقہ. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مفعول مطلق جو ہے اس کو کبھی کبھار حذف کر لیا جاتا ہے، اور یہ حذف دو قسم پر ہے. کبھی یہ حذف جوازن ہوتا ہے اور کبھی حذف وجوبن ہوتا ہے. جوازن حذف وہاں ہوگا جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو، اور وجوبن حذف وہاں جو ہے وہ بعض جگہ ہوگا اور وہ سماع پر موقوف ہے. وہ عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے، اس کا کوئی ضابطہ وغیرہ نہیں ہے، جیسے شکرن، حمدن، رعین وغیرہ. بھائی اس کے بعد مفعول بہ کی بحث شروع ہوئی تھی، اور آپ نے پڑھا کہ مفعول بہ وہ نام ہے اس چیز کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عامرن، تو یہ عامرن کیا ہے؟ مفعول بہ. اور کبھی کبھار یہ مفعول بہ فاعل پر مقدم ہو جاتا ہے. اصل میں تو مفعول بہ فاعل کے بعد آنا چاہیے بھائی، پہلے فاعل، کیونکہ فعل ہر فعل کے لیے کیا ضروری؟ فاعل ضرور چاہیے. مفعول بہ کو ذکر کریں یا نہ کریں، اس کو بعض اوقات حذف بھی کر لیتے ہیں، لیکن فاعل کا ذکر ضروری ہوتا ہے. اور مفعول بہ کا درجہ اس کے بعد ہے تو اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار یہ مفعول بہ کیا ہے؟ فاعل پر مقدم بھی ہو جاتا ہے، اور یہ جائز ہے، اس سے معنی پر میں فرق نہیں آئے گا. تو کبھی کبھار اس کو فاعل پر مقدم بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھار اس مفعول بہ کے فعل کو حذف بھی کر لیتے ہیں. اور یہ حذف دو قسم پر ہے، کبھی یہ حذف جوازن ہوتا ہے اور کبھی وجوبن. جوازن حذف وہاں ہوگا جہاں کوئی قرینہ موجود ہو. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں ضربت زیدن، تو میں صرف زیدن بھی کہہ سکتا ہوں، زیدن بھی. ضربت اصل میں تو کیا تھا؟ ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی، میں نے زید کی پٹائی. میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے زید کی پٹائی کی، لیکن آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ فعل جو ہوا ہے وہ ضرب والا ہوا ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا پٹائی ہوئی کس کی ہے. تو آپ نے مجھ سے پوچھا من ضربتا، آپ نے کس کی پٹائی کی؟ تو مجھے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ ضربت زیدن. لیکن میں ضربت زیدن نہیں کہتا، میں صرف کہتا ہوں زیدن. تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ضرب کا ذکر تو سوال میں آپ کے آ گیا تھا. آپ نے پوچھا ہی کس کے بارے میں تھا؟ ضرب کے بارے میں، کہ من ضربتا، آپ نے کس کی پٹائی کی ہے. تو صرف کس کا علم نہیں تھا؟ مضروب کا پتہ نہیں تھا، اور فعل کا یعنی ضرب کا علم تھا. تو میں نے ضرب کو حذف کر دیا اور جواب میں صرف کیا کہا؟ زیدن. تو جب قرینہ موجود ہو مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. تو یہ جوازن. اور بعض جگہ یہ جو حذف ہوگا یہ وجوبن ہوگا، اور وجوبن آپ نے پڑھا 4 جگہیں ہیں بھائی. ان 4 میں سے پہلی جگہ سماعی ہے، والبواقی قیاسیۃ، اور باقی جگہیں قیاسی ہیں. تو پہلی جگہ جو ہے وہ سماعی ہے، اور وہ ہم نے پڑھ لی تھی. جیسے اس کی کچھ مثالیں انہوں نے ذکر کر دیں، امرأ و نفسہ، اور وانتہوا خیر لکم، اور اہلا و سہلا. بھائی اب جو باقی قیاسی ہیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. تو کہتے ہیں بھائی والبواقی قیاسیۃ، اور باقی قیاسی ہیں بھائی، یعنی باقی 3 جگہیں. 4 میں سے ایک تو ہوئی سماعی اور 3 کیا ہیں؟ قیاسی ہیں. اب وہ گنوانے لگے وہ 3 قسمیں. تو کہتے ہیں الثانی تحذیر، دوسری قسم جو ہے وہ تحذیر ہے. کون سی جگہیں بیان ہو رہی ہیں؟ کون سی، کس چیز کی قیاسی جگہیں؟ جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کر لیتے ہیں، مفعول بہ کو باقی رکھتے ہیں اور اس کے فعل کو حذف کر لیتے ہیں. اور یہ حذف کون سا ہے؟ وجوبن ہے، یعنی حذف کرنا واجب ہے. اگر ذکر کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں آپ. صورت سمجھ میں آگے؟ اگر ذکر کرتے ہیں تو یہ عربی اعتبار سے آپ غلطی کرتے ہیں. تو ان وجوبی جگہوں میں سے دوسری جگہ تحذیر ہے. تحذیر ہے. تحذیر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِ. تحذیر جو ہے
وہ معمول، وہ اسم ہے جو معمول ہو اتقی کی تقدیر کے ساتھ. کس کی تقدیر کے ساتھ؟ اتقی کی تقدیر، یعنی اتقی کا لفظ وہاں مقدر ہو. اور کس لیے ہے؟ تحذیرا مما بعدہ. حذر یحذر، تحذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا. تحذیرا مما بعدہ، ما بعد سے ڈرانے کے لیے، جو اس کے ما بعد ہے اس سے ڈرانے کے لیے. نحو ایاک والاسد، جیسے ایاک والاسد. بھئی تحذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانا کسی کو، اور آپ اردو میں بھی اسی طرح کہتے ہیں. مثلا آپ کا ساتھی کہیں کھڑا ہے اور اس کے قریب ہی پاؤں کے پاس آپ کو سانپ نظر آیا، تو آپ فوراً اس کو متنبہ کریں گے، اس کو ڈرائیں گے، اس کو بچائیں گے. کس طرح؟ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے سانپ سے بچو، سانپ سے بچو، بلکہ آپ اس کو کہیں گے سانپ سانپ. تو جس چیز سے ڈرا رہے ہیں اس کو آپ ذکر کریں گے، پوری لمبی بات نہیں کریں گے، کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ آپ پوری لمبی بات کریں. آپ لمبی بات کریں گے تو اتنی دیر میں تو سانپ اس کو کاٹ لے گا بھائی. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے، عربی زبان میں بھی اسی طرح ہے کہ جب کسی کو کسی چیز سے ڈرانا ہو یا اس سے بچانا ہو تو وہاں پر فعل کو حذف کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے فعل کو حذف کر لیا، آپ نے کیا کہا؟ اس سے سانپ سانپ کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم سانپ سے بچو، تم سانپ سے بچو. دیکھا، وہ بچنے کے فعل کو کیا کر لیا؟ حذف کر لیا، کیونکہ وقت ہی اتنا نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو ذکر کریں گے اتنی دیر میں تو سانپ اسے کاٹ لے گا بھائی. تو یہاں پر بھی عربی زبان میں بھی اسی طرح اس کو حذف کر لیتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ تحذیر وہو معمول، وہ اسم ہے جو معمول ہو بتقدیر اتقی. کس تقدیر کے ساتھ؟ اتقی. یعنی وہاں اتقی کا لفظ مقدر ہو، اتقی یا اتقی جیسا کوئی لفظ کیا ہو؟ مقدر ہو. وہ معمول ہوتا ہے اتقی کی تقدیر کے ساتھ. کیوں؟ تحذیرا مما بعدہ، ڈرانے کے لیے، مما اس چیز سے، بعدہ جو اس کے بعد ہو. اچھا، بتقدیر اتقی کی تحذیرا مما بعد، اس کے ما بعد سے ڈرانے کے لیے. نحو ایاک والاسد، جیسے ایاک والاسد. ایاک والاسد اصلہ اتقیک والاسد. اصل کلام یوں ہے، اصل اس کی یوں ہے، اتقی تو بچا، اتقی تو بچا. آگے کاف ضمیر مفعول کی آ گئی، اپنے آپ کو. اے مخاطب اتقی کا، تو اپنے آپ کو بچا. کس سے؟ عن الاسدی، وہ یہاں محذوف ہے بھائی. اتقی کا عن الاسدی، تو اپنے آپ کو بچا شیر سے. اور آگے ہے الاسد، یہاں بھی اسی طرح ہے، اتقی الاسد عن نفسی کا، اور تو شیر کو بچا اپنے آپ سے. تو اپنے آپ کو شیر سے بچا اور شیر کو اپنے آپ سے بچا. یہ لفظی تک کس طرح ہے اصل میں کلام؟ اتقی کا عن الاسد و اتقی الاسد. یہ جو دوسرا اسد آ رہا ہے نا، والاسد، یہ اصل میں کیا ہے؟ اتقی الاسد عن نفسی کا، اور شیر کو بچا عن نفسی کا. کس سے؟ بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ اتقی کا والاسد، یہ صاحب ہدایت النحو نے مختصر کر دیا کلام کو. اصل پورا کلام کیا ہے؟ اتقی کا عن الاسد، تو بچا اپنے آپ کو، عن الاسد کس سے؟ شیر سے. اور جو والاسد آگے ہے وہ اس طرح ہے، وہ اتقی الاسد، اور تو بچا شیر کو، عن نفسی کا، کس سے؟ اپنے نفس سے، اپنے آپ سے. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو پہلے میں سے اتقی کا عن الاسدی، اس عن الاسد کو حذف کر لیا گیا. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ اور اگلے میں اتقی الاسد عن نفسی کا، وہاں سے بھی جار مجرور کو حذف کر دیا، عن نفسی کا. پہلے میں سے بھی جار مجرور کو حذف کر لیا، واو سے ماقبل بھی، اور واو سے ماقبل جار مجرور کیا تھا؟ عن الاسد، وہ حذف کر دیا جار مجرور. اور واو کے ما بعد جار مجرور کیا تھا؟ عن نفسی کا،
اس جار مجرور کو بھی کیا کر لیا؟ حذف کر لیا. کیا رہ گیا؟ اتقی کا و اتقل اسدا. پھر تو کیا رہ گیا؟ اتقی کا و اتقل اسدا. اب پھر دونوں میں سے اتقی فعل کو بھی حذف کر لیا. کیا کر لیا؟ فعل کو بھی حذف کر لیا. تو کیا رہ گیا؟ کا والاسدا. کیا رہ گیا؟ کا والاسدا. لیکن کا، یہ جو کا رہ گیا یہ تو ضمیر متصل ہے، اکیلا تو اس طرح کا استعمال ہوتا ہی نہیں. کبھی آپ نے سنا ہے عربوں سے اس طرح؟ ہاں، تو اس کی جگہ پھر ضمیر منفصل لے آئے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کچھ ضمیر متصل ہیں اور کچھ منفصل. اور یہ کون سی ضمیر تھی؟ یہ کیا بن رہی تھی ترکیب میں؟ اتقی کا مفعول بن رہی تھی. اتقی فعل تھا، انت ضمیر اس کے اندر فاعل اور کاف ضمیر مفعول. تو یہ مفعول کی ضمیر ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہ ضمیر متصل منصوب تھی، تو اس کی جگہ ضمیر منصوب منفصل لے آئیں گے. کیا لے آئیں گے؟ کاف کی جگہ کون سی ضمیر لے آئیں گے؟ منفصل. یہ متصل ہے نا، اتقی کا، یہ کاف اتقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اکیلی یہ آتی ہی نہیں. تو اور یہ ہے کون سی؟ منصوب، اور مخاطب کی ضمیر ہے، تو مخاطب ہی کی ہم ضمیر لائیں گے اور وہ بھی منصوب ہوگی، لیکن متصل نہیں ہوگی بلکہ منفصل. منفصل کیوں ہوگی؟ کیونکہ اتقی کو تو آپ نے حذف کر دیا. جب حذف کر دیا اب تو متصل نہیں آ سکتی، اب تو کون سی آئے گی؟ منفصل ہی آئے گی. تو وہ پھر ایاکا ہے. کیا ہے؟ تو کیا بن گیا؟ ایاکا والاسدا. کلام سمجھ میں آیا سارا؟ ایاکا والاسدا. اصل میں پورا کلام کیا تھا؟ آپ دہرائیں بھائی. اتقی کا عن الاسدی و اتقی الاسدا عن نفسی کا. پھر ما قبل میں بھی جار مجرور تھا، ما بعد میں بھی جار، دونوں کو حذف کیا. ما قبل میں کیا تھا؟ عن الاسدی. ما بعد میں کیا تھا؟ عن نفسی کا. یہ دونوں حذف ہوئے. کیا رہ گیا؟ اتقی کا و اتقی الاسدا. پھر دونوں سے اتقی کو بھی حذف کر دیا، کیونکہ یہ کلام، یہ تحذیر کا موقع ہے. کسی کو آپ ڈرا رہے ہیں، خطرہ بالکل اس کے سر پر ہے. اگر آپ لمبی بات کریں گے جب تک وہ مصیبت اس پر واقع ہو جائے گی، لہذا آپ فعل کو بھی حذف کر کے مختصراً کلام کرنا چاہتے ہیں، تو اتقی کو حذف کر دیا. تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ کا والاسدا. لیکن کا تو ضمیر متصل ہے، وہ تو الگ آتی ہی نہیں ہے. تو اسی کو کس سے بدل دیں گے؟ ضمیر منفصل سے، جو اکیلی رہ سکے، ہو منصوب ہی لیکن اکیلی رہ. تو وہ کون سی ہے پھر؟ ایاکا. یہ بھی دیکھو وہی ضمیر ہے، وہ بھی مخاطب کی ضمیر تھی مفرد مذکر کی، یہ بھی مفرد مذکر کی ضمیر ہے. البتہ وہ متصل تھی اور یہ منفصل ہے، اور وہ بھی منصوب تھی، یہ بھی منصوب ہے. تو ایاکا والاسدا. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ تو ایاکا یہ کیا ہے؟ یہ وہ مفعول بھی ہے جس کے فعل اتقی کو کیا کر لیا گیا؟ حذف کر لیا گیا. کیوں حذف کیا گیا؟ کیوں جس کے فعل کو کیا کر لیا گیا؟ حذف کر لیا گیا. کس لیے؟ تحذیرا مما بعدہ، جو اس کے بعد ہے اس سے بچانے کے لیے. اور ایاکا کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ والاسدا. تو یہ اسد شیر کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کو کس سے بچانے کے لیے؟ شیر. تو اب ایاکا سے کون مراد ہے؟ مخاطب. تو یہ مخاطب ہے جس کو آپ کس سے بچانا چاہتے ہیں؟ شیر سے، جس کا ذکر اس کے بعد میں ہے. ای والاسدا، جس کا ذکر ایاکا کے بعد میں آ رہا ہے. عبارت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ دوبارہ دیکھیں ترجمہ. کہتے ہیں وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتقی. وہ اسم ہے جو معمول ہوتا ہے اتقی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی وہاں اتقی کا لفظ مقدر ہوتا ہے. ایاکا والاسدا، یہاں کون سا فعل مقدر ہے؟ اتقی. یہی ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ جو ہے وہ اسم ہے جو معمول ہوتا ہے اتقی کی تقدیر کے ساتھ. کیوں؟ تحذیراً، ڈرانے کے لیے، مما، اس چیز سے، بعدہ، جو اس کے بعد آ رہی ہے. جیسے ایاکا کے بعد کس کا ذکر آ رہا ہے؟ شیر کا. اس شیر سے ڈرانے کے لیے.
اور اس میں ہمیشہ ایاک والاسد اسی طرح کہیں گے، یعنی اتقی کا و اتق الاسد یوں کبھی بھی آپ عرب سے نہیں سنیں گے، کسی عرب سے ہم نے آج تک نہیں سنا۔ معلوم ہوا اس اتقی کو حذف کرنا واجب ہے بھائی۔ نحو ایاک والاسد، جیسے ایاک والاسد اصلہ اتقیک والاسد، اصل میں تھا یہ اتقیک والاسد۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ ترکیب کیجئے ایاک والاسد، جی بلکہ پورے جملے کی کر لیں، اتقیک عن الاسد و اتق الاسد عن نفسک، جی آسان ہے ترکیب بھائی۔ اتقی فعل امر ہے، فعل با فاعل، تو اتقی فعل، انت ضمیر، اعراب بھائی مرفوع محلن اس کا فاعل، کاف ضمیر منصوب ضمیر ہے، منصوب محلن مفعول به، عن جارہ، الاسدی مجرور کون سا؟ مجرور لفظاً، اچھا جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ اتقی فعل ہے یا نہیں؟ میں نے بتایا تھا جار مجرور کتنی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے؟ 8 سے، اور وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 فعل، نمبر 2 مصدر، نمبر 3 اس میں فاعل، نمبر 4 اس میں مفعول اور صفت مشبہ، اور اس میں تفضیل اور مبالغے کے صیغے، اور اس میں فعل۔ ان 8 میں سے کوئی چیز ہے یہاں پر؟ اتقی فعل ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ اس سے جڑتا ہے یا نہیں جڑتا، جڑتا ہے یا، اور اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ جس سے جوڑنا ہے اس کو پکڑیں، اور جس کو جوڑنا ہے اس کو پکڑیں۔ کس سے جوڑنا ہے؟ اتقی سے، اور کس کو جوڑنا ہے؟ عن الاسدی۔ اب ذرا جوڑو، اتقی عن الاسدی، ترجمہ کرو ذرا، اتقی تو بچ، عن الاسدی شیر سے، ترجمہ صحیح ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا یہ اس سے جڑ رہا ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد رکھیں جو با ہے نا، با حروف جارہ میں سے با، یہ تو تقریباً ہر فعل کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ باقی افعال میں آپ عموماً آپ اس طرح جوڑ کر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا، جس سے جڑے گا اس کے ساتھ ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور بعض اوقات ترجمہ اردو کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ایسا بھی بعض جگہ ہوگا، لیکن بہرحال عربی میں اس کے ساتھ وہی استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی صورت؟ جیسے میں کہتا ہوں اشتریت من زید، اشتریت میں نے خریدا، من زید کس سے؟ زید سے۔ جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا؟ جڑ رہا ہے، میں نے زید سے خریدا۔ تو اشتریت کے ساتھ من استعمال ہوتا ہے، اسی طرح بیعت کے ساتھ بھی من استعمال ہوتا ہے، باع یبیع کے ساتھ۔ بیعت من زید، بیعت میں نے بیچا، میں نے کوئی چیز بیچی، مثلا کتاب بیچی، بیعت کتابا من زید، کس کو بیچی؟ زید کو، تو بھی اسی طرح کہیں گے بیعت کتابا، میں نے کتاب بیچی، من زید کس کو؟ زید کو، میں نے کتاب زید کو بیچی۔ لیکن اس کا جب بھی یاد رکھیں ترجمہ کریں، من زید جس کے ہاتھ کوئی چیز بیچی جائے تو یوں ترجمہ کریں، بیعت کتابا میں نے کتاب بیچی، من زید زید کو، یوں نہ کہیں زید کے ہاتھ، میں نے کتاب بیچی زید کے ہاتھ۔ سمجھ میں آگے صورت؟ کیونکہ بعض جگہ اگر آپ اس طرح کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ درست نہیں بنے گا، معنی خراب ہو جائے گا، یوں لگے گا، یوں معلوم ہوگا جیسے آپ نے زید ہی کو بیچا ہے پکڑ کر۔ کس کو بیچا ہے؟ ہاں وہ مثالیں آئیں گی، آپ خود غور کریں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اگر اس کا ترجمہ کریں میں نے بیچا، اچھا ذرا کتاب کو نکال دو، خود یہیں پر دیکھ لو، بیعت کتابا من زید میں نے کتاب بیچی زید کو، پچھلا ترجمہ کریں میں نے کتاب بیچی زید کو، ذرا کتاب کو مفعول ہے نا، مفعول کو تو حذف بھی کر لیتے ہیں، تو اب کرو بیعت من زید میں نے بیچا
زید کو، دیکھو یوں لگ رہا ہے جیسے زید کو ہی آپ نے پکڑ کر بیچ دیا ہے، لہذا یہ من جس پر داخل ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے جس کے ہاتھ آپ چیز فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہذا وہاں ترجمہ یوں کریں، بعت من زید، میں نے زید کے ہاتھ فروخت کی، زید کے ہاتھ بیچی۔ اب بات میں کر رہا تھا کہ جار مجرور کو جس سے جوڑنا ہو اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں، آپ دیکھیں ترجمے سے ہی پتہ چل جائے گا، لیکن یہاں بعض اوقات ترجمہ صحیح نہیں بنے گا، جیسے بعت من زید، میں نے بیچا زید سے، دیکھو ترجمہ اردو میں صحیح نہیں بن رہا، لیکن پھر بھی باع کا صلہ من ہی آتا ہے، اسی طرح عربی میں بولتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی دیکھنا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے جار مجرور جب کلام میں آ جائیں 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہوں گے، ان 8 میں سے کوئی ایک موجود ہو یا 2-3 موجود ہوں تو ہر ایک کے ساتھ باری باری جوڑ کر ترجمہ کریں۔ آپ دیکھیں جس کے ساتھ وہ جڑ رہا ہوگا اس کے ساتھ ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر 2 یا 3 کے ساتھ ترجمہ ٹھیک ہوتا ہے پھر جس کے ساتھ آپ کو مناسب لگے اس کے ساتھ جوڑ دیں، اور جن کے ساتھ نہیں جڑ رہا وہاں ترجمہ ٹھیک نہیں ہوگا عموماً، لیکن بعض اوقات جڑ رہا ہوگا اور اردو کے اعتبار سے ترجمہ صحیح نہیں، لیکن جڑ اسی کے ساتھ رہا ہوگا، جیسے بعت من زید، اردو کے اعتبار سے ترجمہ بنتا ہے بعت من زید، میں نے زید سے بیچا، من کا معنی سے ہوتا ہے نا، بعت من زید، میں نے زید سے بیچا، دیکھو اردو کے اعتبار سے ترجمہ صحیح نہیں، تو آپ یہ نہ کہیں یہ من زید بعت سے نہیں جڑ رہا، نہیں، یہ اسی باع کے ساتھ جڑ رہا ہے، لیکن اردو میں پھر اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ بعت من زید، میں نے بیچا زید کے ہاتھ، یوں ترجمہ کر لیں، میں نے بیچا زید پر، میں نے بیچا اس کتاب کو زید پر، تو یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہم ترکیب کر رہے تھے، اتقی عن زید، تو بچ یا تو بچا اپنے آپ کو، عن زید کس سے؟ اتقی کا عن الاسد، تو بچا اپنے آپ کو کس سے؟ شیر سے۔ جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا؟ یہاں معنی صحیح ہو رہا ہے، تو اتقی فعل، انت ضمیر تھا اس کے اندر مرفوع محلاً فاعل، کاف ضمیر منصوب محلاً مفعول به، عن الاسد، عن جارہ، الاسد مجرور لفظاً، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پر حرف جر داخل ہے، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ اتقی فعل سے۔ اتقی فعل اپنے فاعل، مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ امر ہے نا، اتقی تو بچ امر ہے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے پھر ایک اور جملہ بھی آ رہا ہے اس کا اس پر عطف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاتَّقِ الْأَسَدَ عَن نَفْسَدِ، اتقی پھر وہ حرف عطف، اتقی فعل، انت ضمیر مرفوع محلاً اس کے اندر اس کا فاعل، الاسد منصوب لفظاً، توجہ ہے، منصوب لفظاً مفعول به، عن جارہ، نفسی کا جی، نفسی کا نفس مجرور لفظاً مضاف، شاباش، مجرور کیوں؟ کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہے، لفظاً کیوں؟ اس کے جر پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ ہاں شاباش، جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہے تو وہ کیا بنتے ہیں؟ مضاف، مضافل ہے، تو نفسی مجرور لفظاً مضاف، کاف ضمیر مجرور محلاً مضافل ہے، مجرور کیوں؟ کیونکہ مضافل ہے، محلاً کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے، تو مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر مجرور ہوا عن جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق اتقی فعل کے ساتھ متعلق ہوئے، اتقی فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ 2 جملے ہیں بھائی اصل میں، اور یہ جو پہلا جملہ ہے نا، چلیے آپ کو یہ بھی بتا دوں، اتقی کا
اتقی کا، تو یہ اتقی کا بھی دراصل اتقی نفس کا ہے، اتقی نفس کا عن الاسدی و اتقی الاسد عن نفسی کا، تو یہاں نفس کا لفظ لے کر آتے ہیں. اتقی انہوں نے تو ذکر کر دیا نا، اتقی کا مختصر بات کی، کیونکہ یہ کتاب ابتدائی طلباء کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے. چلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اتقی کا تو اپنے آپ کو بچا، یوں عربی میں نہیں کہتے، عربی میں کہتے ہیں اتقی نفس کا، تو اپنے آپ کو بچا، اپنے نفس کو بچا. ایسے موقع پر نفس کا لفظ درمیان میں لے آتے ہیں. کیوں لے آتے ہیں بھئی؟ وجہ یہ کہ اتقی کا، مثلا میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو تو اپنے آپ کو بچا، تو کیا کہوں گا؟ اتقی کا، اتقی کا. لیکن یہ یوں نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ اتقی نفس کا. بھائی کیوں اتقی کا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وجہ یہ کہ اتقی اس کے اندر ضمیر کون سی؟ انتا. تو انتا مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی مخاطب اتقی کا فاعل ہے. مخاطب کیا ہے؟ بچنے کا فعل کرنے والا کون؟ مخاطب. تو انتا ضمیر میں مخاطب کی، اور آگے کاف ضمیر مفعول کی، وہ بھی اس سے بھی کون مراد؟ مخاطب. تو اتقی کا اس کے اندر انتا ضمیر فاعل کی، وہ بھی مخاطب، کاف ضمیر مفعول کی، وہ بھی مخاطب. اور فاعل اور مفعول ایک ہی ذات ہو یہ پسندیدہ نہیں، کیونکہ دونوں الگ الگ ہونے چاہیے. فاعل ہوتا ہے فعل کو سر انجام دینے والا، اور مفعول وہ ہوتا ہے جس پر وہ فعل واقع ہوتا ہے. تو دونوں کو کیا ہونا چاہیے؟ الگ الگ ہونا چاہیے. ایک ہے اثر ڈالنے والا، ایک دوسری ذات ہے اثر کو قبول کرنے والی. تو مؤثر اور مؤثر دونوں کو کیا ہونا چاہیے؟ الگ. لیکن اگر آپ کہیں اتقی کا، تو اس میں تو آپ نے فاعل بھی مخاطب، مفعول بھی کون؟ مخاطب. اور یہ پسندیدہ نہیں. تو پھر اس میں کیا کر لیا جاتا ہے؟ درمیان میں بس نفس کے لفظ کو بڑھا دیتے ہیں. اتقی نفس کا، تو بچا نفس کا، اپنی جان کو، اپنی ذات کو. تو اب تھوڑا سا فرق آ گیا، اگرچہ معنی اب بھی وہی ہے، صورت اب بھی وہی ہے، لیکن بہرحال نفس کا ایک لفظ بڑھنے سے کچھ کیا آ گیا؟ کچھ فرق آ گیا. تو نفس کا لفظ بڑھا دیتے ہیں. اور اتقی کا یوں نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اتقی نفس کا، فرق کرنے کے لیے. باقی تفصیل آپ اگلے سال میں پڑھ لیں گے، زیادہ میں گہرائی میں نہیں لے کر جاتا، آپ کے لیے بات اور مشکل ہو جائے گی. بس اتنا یاد رکھیں. تو اتقی کا بھی اصل میں کیا تھا؟ اتقی نفس کا. بھائی تو لہذا اگر آپ سے کوئی پوچھے ایاک والاسد، اس کی ترکیب کیجئے، تو آپ پھر کیا کہیں گے کہ یہ اصل میں پورا کلام کس طرح ہے؟ اتقی نفسک عن الاسد و اتقی الاسد عن نفسک. پھر ترکیب آپ کر دیں گے. بھائی آگے دیکھیے کتاب پر. او ذکر المحذر منہ، بھائی ابھی اوپر گزرا حذر یحذر تحذیر، کون سا باب ہے؟ باب تفعیل ہے. تو اسی سے محذر منہ، جس سے ڈرایا جائے. میں نے آپ سے کہا سانپ سانپ، تو میں ہوا محذر، ڈرانے والا. آپ ہوئے محذر، جس کو میں نے ڈرایا. اور سانپ ہوا محذر منہ، جس سے ڈرایا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یا اوپر والی مثال میں جیسے محذر منہ کیا تھا؟ اسد، شیر سے ڈرایا جا رہا تھا. تو تحذیر کی دوسری صورت یہ ہے او ذکر المحذر منہ مکررا، یا ذکر کیا جائے محذر منہ کو مکرر، یعنی تکرار کے ساتھ، یعنی 2 دفعہ. کتنی مرتبہ؟ 2 دفعہ. نحو مثال کے طور پر الطریقہ، طریقہ، قاف دونوں قاف الطریق دونوں مفتوح ہیں. بھائی جیسے اردو میں ابھی مثال میں نے ذکر کی، آپ کا ساتھی ہے، اس کے پاؤں کے پاس سانپ آپ کو نظر آیا، آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ سانپ سانپ، 2 دفعہ کہہ دیتے ہیں. تو اسی طرح عربی میں بھی کیا کہتے ہیں؟ اسی لفظ جس سے محذر منہ، جس سے ڈرایا جا رہا ہے، اس کو کتنی دفعہ ذکر کر دیتے ہیں؟ 2 مرتبہ. اور یاد رکھو اتقی فعل امر ہے، تو بچا یا تو بچ جا. تو یہ ضروری نہیں اتقی ہی کا لفظ ہو.
اس جیسا کوئی بھی لفظ نکالا جا سکتا ہے موقع محل کے مطابق، وہ محذوف ہوتا ہے وہاں پر. مثلا بھائی، اور جیسے الطریق، طریق راستے کو کہتے ہیں. کوئی ساتھی راستے پر جا رہا ہے، اس کی توجہ نہیں اور اس کا خیال نہیں کہ یہ راستہ تو بڑا خوفناک ہے اور اس پر آگے اس کو خطرہ پیش آ سکتا ہے، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الطریق، یعنی اتقی الطریقہ، اس راستے سے اتقی الطریق، اس راستے سے تو بچ جا، یعنی اس پر نہ جا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو الطریق ترکیب کریں. اصل میں کلام کیا ہے؟ اتقی الطریق، جی اتقی فعل امر، انت ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، الطریق منصوب لفظاً مفعول بھی، کیونکہ ہماری بحث ہی اس وقت کس کی چل رہی ہے؟ مفعول بھی کی، تو یہ مفعول بھی ہے. اور یاد رکھو پہلے اس کو مؤکد بنا لو. ایک ہی لفظ کو دو دفعہ ذکر کیا جائے نا تو پہلے کو کہتے ہیں مؤکد اور دوسرے کو کہتے ہیں تاکید. دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید. یعنی اس تاکید کا معنی پکا کرنا. یہ دوسرا لفظ آ کر اس پہلے لفظ کو پکا کر دیتا ہے، پختہ کر دیتا ہے. تو ترکیب یوں ہوگی، اتقی فعل، انت ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل، الطریق منصوب لفظاً مؤکد اور الطریق منصوب لفظاً تاکید. اچھا، جو پہلا الطریقہ ہے منصوب لفظاً، کوئی آپ سے پوچھ لے یہ کیوں منصوب ہے، آپ کیا کہیں گے؟ مفعول بھی ہے. شاباش. اور دوسرا الطریقہ، کوئی آپ سے پوچھ لے یہ کیوں منصوب ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ تاکید ہے. یہاں دیکھا، دوسرا جواب دینا، یہ نہیں کہنا یہ مفعول ہے، مفعول تو پہلا ہے، یہ تاکید ہے. اور مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو مؤکد اپنی تاکید سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا فعل کے لیے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ اسی کی اور مثالیں. دو ساتھی آپ کے کھیل رہے ہیں، ان کے قریب ہی کوئی 2-4 ماہ کا چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا، کس نے لٹایا. اب ان کا خیال نہیں کہ تو یہ نہ ہو ان میں سے کسی کا پاؤں اس پر پڑ جائے، تو آپ فوراً پکار کر ان کو کہتے ہیں الصبی الصبیہ، یعنی بچے سے بچو، بچے کو اپنے آپ سے، بچے سے دور ہو جاؤ، بچے سے دور ہو. تو دیکھا 2 دفعہ کہا الصبی الصبیہ. اس میں بھی اسی طرح کی ترکیب ہوگی. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس جیسا کوئی لفظ فعل امر والا نکال لیں گے. اچھا، اور یہ اسی طرح ہے. خطبہ آپ سنتے ہیں، جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، یعنی کیا معنی؟ اللہ سے ڈرو. فی اصحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں سے اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، یعنی ان کو برا مت کہنا بھائی کبھی بھی. تو یہ کیا ہے؟ آپ سے اگر کوئی پوچھ لے خطبے میں اللہ اللہ، یہ 2 دفعہ منصوب آ رہا ہے، تو ترکیب پوچھ لے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تحذیر کے قبیل سے ہے، تحذیر سے، اور یہاں فعل محذوف ہے اور پہلا لفظ اللہ مفعول بنے گا اس کے لیے اور دوسرا لفظ اللہ اس کی تاکید بنے گا. اور کیا فعل یہاں نکالیں گے؟ مثلا اتقو، اتقی واحد کا صیغہ ہے نا، اتقی، اتقیا، اتقو. گردان یاد ہے کہ نہیں؟ بھول گئے بھائی؟ کیا گردان پڑھی آپ؟ کون سا فعل پڑھا آپ نے؟ ناقص. اتقا ہی پڑھا ہے جی؟ ناقص میں باب افتعال ہے. ناقص میں کون سی گردان پڑھی آپ نے؟ رما یرمی تو مجرد سے ہے. ابھی مجرد پڑھ رہے ہیں؟ اچھا، وہاں بھی اسی طرح ہے. ارمی، ارمیا،
ارمو، یہاں بھی اتقی اتقیا اتقو، سورج سمجھ میں آگئے، البتہ وہ مجرد سے ہے اور یہ باب افتعال سے ہے بھائی، باب افتعال سے، کہ اتقو اے لوگو تم ڈرو اللہ سے، فی اصحابی کس کے بارے میں؟ میرے صحابہ کے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں بری بات مت کرنا۔ تو معلوم ہے تحذیر کی دو صورتیں ہیں، یا تو ایک صورت یہ ایاک والاسد، اور دوسری صورت کیا ذکر المحذر منہ مکررن، کہ محذر منہ کو جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے اس کو مکرر ذکر کیا جائے، جیسے طریقہ۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔